بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا۔ جن لوگوں کو درود شریف آتا ہے وہ پڑھیں میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ۔ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ عروج سے باہر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ آج پہلی دفعہ نوہر میں آنے کا موقع ملا مسلم مہاسبھا کے اس پرتیبھا سمیلن میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ سرب دھرموں کے لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ تعلیم سے پہلے 10 منٹ کی گفتگو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب کیا ہے، دھرم کس کو کہتے ہیں؟ کیا مذہب عبادت کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا مذہب لوگوں کو سنگٹھت کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا مذہب کچھ لوگوں کے جھنڈ کو اکٹھا کر لینے کا طریقہ ہے؟ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کہتے کس کو ہے؟ مسلمان ہونا کیسا ہے؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ ہم مسلمان بنے کیوں ہیں؟ کیا نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے؟ کیا مسجد بنانے کا نام اسلام ہے؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اس کو مسلمان؟ مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ کہ ڈاکٹر اگر جھولا چھاپ ہوگا، کوئی ڈگری نہیں، ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے بندے کی۔ اسی طرح دھرم کی ویاکھیا کرنے والا اگر اندر سے دھرم کا ماننے والا نہیں ہوگا، صرف پہناوا مذہب والا ہوگا، تو سمجھو کہ بہت سارے لوگوں کا ایمان چلا جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، آج کی رات آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا انتظام کیا ہے، کیا ہم جس نام کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، جس نام کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر محبتیں بانٹتے ہیں، جس نام پر خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، لوگوں سے بے تکلفانہ رویات اختیار کرتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ آئے کیوں ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے چاہا کیا ہے؟ اصل میں ہم لوگ فتویٰ ضروری اس لیے تھا کہ ہم دین پر چلیں، لیکن ہم نے فتووں کا اتنا رواج ڈالا کہ اب فتویٰ لینے کے لیے کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ اپنے کسی بھائی کو ذلیل کرنا، اس لیے ہم کو فتویٰ چاہیے۔ ہمیں فتویٰ کس کے لیے چاہیے؟ اب ہمیں فتویٰ دوسروں کے لیے چاہیے، اپنے لیے نہیں۔
اگر اپنے لیے چاہیے ہوتا تو مسئلہ پوچھ لیتے مولانا صاحب سے، مسئلہ پوچھنے نہیں جاتے، ہمیں فتویٰ مسجد کے امام کے خلاف، صدر کے خلاف، پڑوسی کے خلاف، اس نقطے سے ہٹ گئے جو نقطہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ کا کیا انداز ہے؟ یہ پوری دنیا میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں، ہر خطے میں، ہر آب و ہوا میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے جو لوگ موجود ہیں، تو محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا کر دیا؟ محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا کیا کائنات میں کہ آج کائنات کے ہر ذرے میں، چاہے وہ افریقہ کے سنگلاخ چٹانیں ہوں، چاہے وہ امریکہ کی برف پوش پہاڑیاں ہوں، چاہے وہ ہم اس ملک کے اندر موجود ہوں، اتنے لوگ محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں، اتنے لوگ محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے، کیا کیا ہے؟ پہلے بات ایک سمجھ لیں اطمینان سے کہ دین ہمیشہ دو حصوں میں ہوتا ہے۔ ایک حصہ دین میں ایمان کا ہے، دوسرا حصہ دین میں اعمال کا ہے۔ ہم نے صرف اعمال کو دین سمجھا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ اسلام نے ابتدا میں ایمانداری کی بات کی، اسلام نے وفاداری کی بات کی، اسلام نے خودداری کی بات کی ہے۔ محمد رسول اللہ نے کیا پیغام دیا کائنات کو؟ یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ سیمسنگ کا موبائل ہے، اب اپنے بے تکلف کسی دکاندار کو لے جا کے ہم کہیں کہ نہیں اس میں ایپل کا سافٹ ویئر ڈالو، وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ سیمسنگ کی کمپنی کا موبائل ہے، اس میں ایپل کا سافٹ ویئر اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ دین محمد الرسول اللہ کا تو پنچایت تمہاری سپورٹ کرے گی، دین محمد الرسول اللہ کا چودراہٹ تمہاری سپورٹ کرے گی اس کو۔ یہی تو بات ہے کہ جب ہم نے دین میں اپنا مزاج ڈالا تو اسلام کی روح اس میں سے الگ ہو گئی۔ اب ہم خالی جسم کو دھپکا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں اور کہتے ہیں بھی اس میں وہ ایمان والی بات نہیں ہے۔ بات تب آئے گی جب اس میں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وتیرہ اختیار کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ آپ علماء کے پاس جاتے ہیں؟ میں پنجاب میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں ہمیں دیسی گھی اصلی چاہیے، دودھ اصلی چاہیے، کپڑا اصلی چاہیے، مکان بڑھیا چاہیے، تو کہ مولوی کہتے ہیں مولوی جننا سستا مل جائے اتنا بدیا ہے بھائی، ان کو جتنی کم تنخواہ دینی پڑے اتنا اچھا ہے، جان نکل جائے گی ان چودھریوں کی۔ اب وہ تو جب تک بے فکر نہیں ہوگا اولاد سے، گھر والوں سے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تلاش کریں گے، رسول اللہ کو پڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ جب تم نے خالی نہیں چھوڑا کسی کام کے لیے تو پھر کیا بتا دیں تمہیں؟ حضور نبی علیہ السلام ہم سے کیا چاہت کو پتا ہے؟ نماز سے پہلے کیا حکم آیا، نماز پڑھنے سے پہلے کیا حکم ہے، روزہ رکھنے سے پہلے کیا حکم ہے، زکوٰۃ دینے سے پہلے کیا حکم ہے، صدقات کرنے سے پہلے کیا حکم ہے۔ وہ پتہ تو لگے اسلام کا جب ابتدا ہوئی تو دنیا کیا کر رہی تھی، محمد رسول اللہ نے کیا کیا۔ 2 منٹ کے لیے اپنے تصور کو 1450 سال پیچھے لے جائیں۔ مکہ ہے، مدینہ مکہ المکرمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے، اور حالت کیا ہے کہ 2 بھائی اگر لڑتے ہیں، اگر ایک بھائی کا قتل ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ جب جوان ہو جاؤ گے تب اس کا قتل ضرور کرنا۔ لوگ لڑ رہے ہیں خاندانی لڑائیاں پشت در پشت، یہ تب کی بات ہے جب رسول اللہ آئے۔ اور یہ جو بیٹی ہماری کھڑی ہو کے تقریر کر رہی ہے، محمد رسول اللہ جب دنیا میں آئے تھے لوگ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی ریت کے اندر جا کے دبا کے آتے تھے، کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ کسی دلہن کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر تک صحیح سالم پہنچے۔ 2 منٹ کے لیے اپنے تصور کو 1450 سال پیچھے لے جائیں۔ مکہ ہے، مدینہ مکہ المکرمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے، اور حالت کیا ہے کہ 2 بھائی اگر لڑتے ہیں، اگر ایک بھائی کا قتل ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ جب جوان ہو جاؤ گے تب اس کا قتل ضرور کرنا۔
اسلام کا نہیں، وشو کا اتہاس اٹھائیے۔ محمد رسول اللہ جب آئے، یشرب سے لے کے کیسر و کسرا تک، جس کو آج ایران و عراق کہتے ہیں، ایران و عراق سے لے کے تاشقند و بخارا تک، تاشقند و بخارا سے افریقہ کے جنگلات تک، وہاں سے لے کے امریکہ کی برف پوش پہاڑیوں تک، جتنے چودھری تھے، بڑے بڑے اس دور کے نواب ہوں، بڑے بڑے شہزادے ہوں، چاہے راجے ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ بس ہم ہی بندے ہیں۔ کبھی پڑھو دنیا کا اتہاس اٹھا کے، وہ کہتے تھے بس جو ہیں ہم ہیں، غریب آدمی کچھ نہیں۔ منڈیوں میں انسان بیچے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے عرب کے اندر۔ رسول اللہ آئے، کبھی پوچھا رسول اللہ نے نماز سے پہلے کیا بات کی؟ رسول اللہ نے سارے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سمجھائی بات کہ آؤ ہمیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تو سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر؟ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں دنیا کے اندر۔ ابو بکر کے لیے بس اتنا بتاتا چلوں کہ جس دن ابو بکر کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے نا، حضرت ابو بکر مسلمانوں کی حکومت کے لیے جب بنے ہیں، رسول اللہ کے بعد تخت کے اوپر بیٹھے، تو کئی صحابی جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح شامل ہیں، اور حضرت خالد بن ولید اکٹھے ہو کے گئے خلیفہ کے پاس، کہنے لگے تو نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، خلیفہ بن گیا ہے۔ یہ تو آج سرکار کہتی نا کہ بتاؤ جو آدمی مکھ منتری بنتا ہے یا منتری تمہارے پاس کیا ہے؟ ابو بکر جس دن تخت پہ بیٹھے سارا مال خیرات کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سرکاری خزانے میں سے کوٹھی بنائی ہے، سب کچھ دے دیا۔ جب سب کچھ دے دیا تو یہ 3-4 دوست جو تھے اللہ کے رسول کے قریبی تھے، یہ پہنچے گا ابو بکر آپ نے تو سب کچھ دے دیا، روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ ایسا کرو یہ جو سرکار ہے ہماری خلافت ہے، اس کی طرف سے تمہیں تنخواہ لگا دیتے ہیں، وہ تنخواہ آئے گی تو اس تنخواہ کے ساتھ تمہارا بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو ابو بکر نے کہا رہنے دو، کہنے نہیں لگانی ہے، کہنا اچھا پھر لگا دو۔ تو ساروں نے پوچھا ابو بکر کتنی تنخواہ لگا دیں؟ مسئلہ ابو بکر کی تنخواہ کا نہیں ہے، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسلام چلتا کیسے۔ ہم نے سوچا کہ صرف نماز سے چلتا ہے، اذان سے چلتا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اچھا ایسا کرو کہ جتنی مزدور کو ایک دن کی دہاڑی دیتے ہو نا اتنی لگا دو۔ تو جتنے ساتھی تھے ہنسنے لگے، کہنے لگا ابو بکر وہ کملا ہو گیا، مزدور تو ایک دن میں اتنا کما ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا کھانا کھا سکے۔ مزدور ایک دن میں اتنے پیسے نہیں کماتا کہ وہ سال میں اپنے بچوں کو کپڑے دلوا سکے۔ مزدور ایک دن میں اتنے پیسے نہیں کماتا۔ آج بھی مزدور جو دہاڑی کرتا ہے وہ سال میں اتنے پیسے نہیں اچھا کما سکتا کہ وہ اپنے گھر کی چوتی ہوئی چھت کو بنوا سکے۔ سب نے کہا ابو بکر یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ مزدور کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ تیرے پاس تو اتنا بڑا گھر ہے، یہ سب کچھ تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا، مزدور تھی دہاڑی میں تیرا گزارا نہیں ہوتا۔ ابو بکر نے بیٹھتے ہی تخت کے اوپر اپنے سٹینو کو بلایا، اپنے پرنسپل سیکٹری کو بلایا، اپنی وزارت میں اپنے ہوم منسٹر کو بلایا، کہنے لگا یہ سارے کہتے ہیں کہ مزدور جتنی دہاڑی میں میرا گزارا نہیں ہوگا، اسلامی خلافت کا پہلا حکم نامہ لکھو۔ مسلمانوں کی جب خلافت بنائی گئی محمد الرسول اللہ کے بعد، جب ابو بکر خلیفہ بنے، دنیا میں سب سے پہلا جو حکم جاری کیا، ابو بکر کہنے لگے یہ میرے دوست کہتے ہیں کہ مزدور کی ایک دن کی دہاڑی میں تمہارا گزارا نہیں ہوگا، ان سے پوچھ لو جتنے میں گزارا ہوتا ہے۔ ایسا کرو پوری حکومت کے مزدوروں کی دہاڑی بڑھا دو تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں کھانا کھا سکے، ابو بکر بھی اپنے گھر میں کھانا کھا سکے۔ یہ پہلا حکم ابو بکر نے جاری کیا۔ اس ابو بکر نے رسول اللہ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ لبیک میں مسلمان ہوتا ہوں، یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ بلال، کون بلال؟
بلال حبشی ہیں، بلال کالے ہیں، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال غلام ہیں، بلال کو مکے کے چودھری کہتے تیری ذات نیمی ہے، تیری حیثیت اتنی نہیں کہ تو مکے کی چوکھٹ پہ آ جائے۔ محمد رسول اللہ نے جب کہا کہ میں اللہ کا دین لے کے آیا ہوں، بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ جب 3-4 اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ بھی تو پوچھتے ہو نا لیڈروں سے، ارے جتنے چودھری آتے ہیں، لیڈر آتے ہیں، پوچھتے ہو نا آپ کو ووٹ دیں گے کیا کر کے دو گے؟ تو ابھی تو معراج پر نہیں گئے، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں۔ اللہ کے رسول کے دوستوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا لڑ پھڑ لیا، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا او میرے دوستو، اے میرے مریدو، فرمایا بس کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جب دعوت دو گے، جب لوگوں کو یہ سمجھاؤ گے کہ خدا کی عبادت کرو، جب یہ کہو گے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، تو فرمایا جو بندہ اس بات کو مان لے کہ آج کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانوں گا، تو اس کو بتا دو کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اب دنیا کے تمام انسانوں کو وہ برابری کا درجہ دے گا۔ فرمایا اب ہم آ گئے، اب امیر اور غریب کا فرق ختم ہو گیا۔ فرمایا اب ہم آ گئے، گورے اور کالے کا فرق ختم ہو گیا۔ فرمایا اب ہم آ گئے، انسانوں میں برادری واد ختم ہو گیا۔ فرمایا جنہوں نے ہماری اتباع کر لی وہ انسانوں کے ساتھ نفرت نہیں کریں گے۔ یہ محمد رسول اللہ کا پہلا حکم ہے، تبھی تو دین ہم تک پہنچا نا جی۔ مسجد میں جائیں، یہ آپ کے مہمان خصوصی بیٹھے ہیں کتنے لوگ، میں بھی آیا ہوں باہر سے، یہ بتاؤ ابھی مسجد میں اذان ہو، نماز شروع ہو جائے، اگر میں لیٹ پہنچوں گا تو آپ مجھے کہاں جگہ دو گے؟ بتاؤ بھائی، مجھے آگے کھڑا کر دیں گے؟ آپ کہاں جگہ دیں گے بھائی؟ پیچھے؟ اگر تھوڑا اور لیٹ ہو جائے، ہم یہاں گپے مارتے ہوئے پھر برآمدے میں تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں، عید کی نماز میں تو کہاں نماز پڑھوں گا جی؟ میں ان کی پوچھ رہا ہوں جو اونچی پوسٹ پہ ہوں، آج کی تاریخ کا پوچھتا ہوں، نوہر کا پوچھتا ہوں کہ اگر ہماری کسی مسجد میں چلا جاؤں، نماز شروع ہو جائے، 1 رکعت 2 رکعت 3 ہو جائے، ہم لیٹ پہنچے تو کہاں جگہ دو گے جی؟ لوگوں کو ہٹائے گا کوئی نہیں، پیچھے جوتیوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اتنا یاد ہے کہ مسجد میں آج بھی یہ حکم جاری ہے کہ کوئی چودھری آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک غریب کا بچہ جب حافظ قرآن بنے گا تو ایک سید کا بچہ ممبر پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اگر وہ حافظ قرآن نہیں ہے۔ اتنا یاد ہے کہ اسلام نے ذاتی بات کا بندھن توڑا، اسلام نے انسانوں کے اندر سے نفرت کا بندھن توڑا، بس یہیں تک مسجد تک یاد رہ گیا، اب مسجد کے باہر کیا کرنا تھا وہ یاد نہیں رہا۔ رسول اللہ کو پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا سب کو ایک برابر درجہ دینا ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ شہزادے ہیں۔ بلال کون ہے؟ غلام ہے۔ فرمایا ابو بکر بلال آج سے تمہارا بھائی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے، لیکن یہ کبھی سوچا کہ نماز پڑھنی کیوں ہے؟ روزہ رکھنا کیوں ہے؟ نماز جماعت سے ادا کیوں کی جاتی ہے؟ ہم نے الگ الگ کرنا چاہا، دھرم کو اور دنیا کو الگ الگ کرنا چاہا۔ مسلمانوں، تمہارے لیے دنیا نام کی کوئی چیز نہیں بنائی گئی۔ اسلام نے دنیا کو بھی دھرم کے ساتھ جوڑا ہے۔ حکم ہوا کہ نماز پڑھو۔ میں چنگے چنگیاں نو پوچھتا کہیں آندے بھی نماز پڑھی جانے ہو، نماز پڑھی جانے ہو، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کئی لوگ صدیوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں بھائی؟ کیا بات ہو گئی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اچھا کو پوچھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دے دیا کہ فرض کر دی گئی نماز؟ وہ فرض کیوں کر دی گئی میرے بھائی؟ کچھ تو بات ہوگی۔ کئیوں کو پوچھو اچھے نمازیوں کو بھی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟
کہ جی فرض ہے. کیوں فرض ہے جی؟ رسول اللہ کے اوپر فرض کی گئی, انہوں نے ہمیں تحفے میں لا کے دی ہے. بھائی کیا بات کیا ہو گئی؟ کوئی وجہ تو ہوگی. یہ اتنا بڑا پنڈال سجایا, اتنے اچھے اچھے لوگوں کو بلایا, کیا بات ہے؟ ان بچوں کو اعزاز کرنا تھا, ان کو حوصلہ دینا تھا کہ یہ اور آگے بڑھیں, اچھے لوگ بنیں, آگے ان کو دیکھ کے اوروں کو پڑھنے کی تربیت ملے. تو یہ جو نماز اتنی بڑی پڑھتے ہیں ہم, تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ابھی کسی مسجد کا مسئلہ ہو جائے, سارے لوگ تیار, بھائی مسجد بنا کیوں رہے ہیں؟ مسجد کیوں بنائی؟ نماز کیوں پڑھی؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا, بہت سارے لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں موبائل پہ. میں جب پڑھنے کے لیے گیا, حضرت مولانا یونس صاحب کو بتاتا ہوں, جب میں پڑھنے کے لیے گیا حضرت, تو ہمارے گھر میں میرے ابا مجھے کہا کرتے تھے میں اپنے خاندان کی نسل میں 13ویں نسل میں مولوی ہوں. اللہ کا ہم پر یہ احسان رہا. ایک سمے ایسا تھا اس دیش میں, شہید اعظم بھگت سنگھ کے ساتھ فوٹو, آج مورتی کے ساتھ بہت سارے لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں. جب انگریز کہتا تھا کہ یہ دیش کے خلاف ہے, سرکار کے خلاف ہے, تو جب انگریز کے ڈر سے کوئی شہید اعظم بھگت سنگھ کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا تھا, اللہ نے ہمیں یہ ہمت عطا فرمائی کہ ہم نے بھائی کلتار سنگھ کو, سردار کشن سنگھ کو, ان کی بہنوں کو, پورے خاندان کو 3 مہینے تک انگریز سے بچا کے رکھا, کیونکہ وہ اس دیش کے لیے لڑائی لڑ رہا تھا, ہمارے ایمان کے لیے لڑائی لڑ رہا تھا. انگریز نے ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر گھڑے مٹکے رکھوا دیے, ان مٹکوں کے اوپر لکھا ہندو پانی مسلمان پانی. اب جب ٹرین آتی تھی لوگ آواز لگاتے تھے, انگریز کے ملازم, ہندو پانی پی لو, مسلمان پانی پی لو. تو میرے دادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے ان لوگوں میں سے ہے جس نے اپنوں کی غلط بات کی بھی مخالفت کی, دشمن کے دانت بھی کھٹے کیے. کئی لیڈر تو وہ ہوتے ہیں نا جو صرف اپنوں کی تعریف کریں اور دشمن کے خلاف بولیں, لیکن بندہ وہ ہوتا ہے جو دشمن کے خلاف بھی بولے اور جب اپنے غلطی پہ آ جائیں اپنوں کو بھی ٹوک دے. جب نعرے لگنے لگے اسٹیشنوں پر انگریز کی طرف سے ہندو پانی پیو, مسلمان پانی پیو, تو لدھیانہ کے گھاس منڈی چوک میں لالا پولا رام جی کی دکان کے باہر جلسہ بلایا. مولانا نے سارے ہندو سکھ مسلمان اکٹھے ہوئے, فرمایا دیش آزاد کرانا ہے. سب نے کہا ہاں کرانا ہے. تو فرمایا پھر ان مٹکوں کو توڑ کے ایک ہی پانی پینا ہوگا, تب یہ دیش سے انگریز کو باہر نکالا جائے گا. پھر ان مٹکوں کو توڑا, سزا ہوئی 6 سال. لیکن یہ درس دیا کہ نہیں, ہم کو اس راستے پہ چلنا جو اللہ اور اس کے رسول نے انسانیت کا عطا فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نماز جو ہے ہمیں پڑھنے کا حکم دے دیا. کیوں دے دیا؟ اب کیونکہ پڑھنا نہیں ہے, لکھنا نہیں ہے, قرآن مردے بخشوانے کے لیے رکھ لیا. اس قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے نماز اس لیے پڑھنے کا حکم دیا تاکہ آپ متقی بن جائیں. کیا بن جائیں جی؟ او بولو, کیا بن جائیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں جی؟ اچھے آدمی کو. کس کو کہتے ہیں؟ اچھا آدمی کون ہے؟ جس کے کپڑے اچھے ہیں؟ نہیں. جس کے سر پہ دستار, اچھے کپڑے, بڑھیا داڑھی, بڑھیا گاڑی, آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, بڑھیا گھر ہو, وہ اچھا ہے؟ نہیں نہیں. جس کے ماں باپ اس کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد کہتے ہوں کہ میرا بیٹا صحیح سلامت آئے, ایسا اچھا بیٹا دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, وہ اچھا ہے. آپ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ جو رات کو 2 بجے تک یار دوستوں کے ساتھ گپے مارتا ہو, سڑک کے نکڑ پہ کھڑا ہو کے یاری نبھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کی قسم کھاتا ہو, یا جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہو, آپ کے نزدیک اچھا کون ہے؟ آپ نے اچھا کس کو سمجھا ہے؟ آپ نے اچھا کس کو سمجھا؟ وہ بیوی جو صبح شام گھر میں فساد برپا کر دیتی ہو, یا گھر سے باہر سے آئے ہوئے پریشان حال خامد کو بار بار حوصلہ دیتی ہو کہ نہیں, ہم ان پریشانیوں کو شکست دے کے آگے بڑھیں گے, ایک دن آئے گا جب ہم کامیابی کی سیڑھی پر پیر رکھیں گے. آپ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پڑوسی اس انتظار میں دروازے پہ بیٹھتا ہے
کہ بھائی صاحب آئیں گے تو سلام دعا کر کے اندر جاتے ہیں، یا جس کا پڑوسی دروازہ بند کر لیتا ہے کہ یہ مصیبت گزر جائے تو دروازہ کھولوں، آپ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ کا کہنا ماننا ضروری نہیں؟ بڑے بڑے عالم بیٹھے، پوچھو محمد رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے، کہاں کھڑے ہو کے جی؟ مصلی پہ کھڑے ہو کے فرمایا، اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بلال اگر اقامت کہہ دے، اور فرمایا میرے صحابہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے آواز مارتی، میں نماز کے لیے مصلی پہ آ جاتا، وہ مجھے کہتی محمد، تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا۔ آپ نے کیا کہا کہ بس ماں باپ کو گالی دو، نماز پڑھ لو؟ یہ کس نے سمجھایا؟ وہ دھرم ہی نہیں، وہ مذہب ہی نہیں اترا، ابھی دل میں اترا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا اللہ چاہتے ہیں ہمارے آگے سجدے کرو، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا سجدہ اس لیے تاکہ تم اچھے بن جاؤ، کہا کہ روزے اس لیے رکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے گناہ جھڑ جائیں، زکوٰۃ اس لیے دلوا رہا ہوں تمہارا مال پاک ہو جائے۔ فرمایا مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہے۔ ہم نے کہا نہیں، دنیا کی زندگی الگ ہے، دین کی زندگی الگ ہے، بس مسجد میں جا رہے ہیں اور آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں ماں باپ رو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں وہاں پڑھنے گیا جب مالیر کوٹلہ مفتی صاحب کے پاس، تو حضرت کو میں بتا رہا تھا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ بیٹا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو یہ ایک طرح کا چٹکلا ہی سمجھیے۔ تو والد نے بتایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ جب میں وہاں گلی میں پھر رہا تھا تو تقریباً میں 13-14 سال کا ہوں گا، تو مجھے 3-4 لوگوں نے ٹوکا، کہنے لگا وہ ملا وہ تیرا پجامہ نیمہ ہے، مطلب یہ کپڑا نیچے ہے، ٹکنوں سے نیچے ہے۔ تو میں کہا پھر کہتا جہنم میں جانا تو نے؟ تو میں کہا جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو کہنے لگا اگر اس کو اونچا کر لو تو جنت میں جاؤ گے۔ تو آپ یقین مانے میں کوئی اس میں بناوٹی بات نہیں کر رہا، تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا گھر والے کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ مدرسے والے کہتے ہیں کہ جنت ٹخنوں میں پھنسی ہوئی ہے، پجامہ نیچے کرو گے تو جہنم میں، اوپر کرو گے تو جنت میں چلے جائیں۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، پڑھتے گئے، میں نے اپنے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی سال ان کا انتقال ہوا، میں اسی سال اس پوسٹ کے اوپر آیا۔ تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا، میں کہا جی وہ یہ لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ کہتے ہیں گٹیاں چ پھنسی ہوئی ہے، پجامہ نیچے تے جہنم سے اوپر تے جنت۔ تو بخاری شریف میں لکھا ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے پاجامے اونچے کرو ٹکنوں سے۔ بات صحیح ہے، بالکل اوپر رکھنا پڑے گا کپڑا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اوپر نہیں رکھنا پڑے گا۔ لیکن ابو بکر گئے، سیدنا ابو بکر کا جسم ایسا تھا کہ بار بار پجامہ جو لاچا باندھتے تھے ڈھلک جاتا تھا، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا فرمان سنا میں گھبرا گیا، میرا لاچا بار بار کھسک جاتا ہے۔ وہ فرمایا ابو بکر آپ کے لیے تھوڑی کہا ہے، میں پھر کہتا ہوں مسئلہ وہی ہے، رکھنا اونچا ہی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو اونچا کیوں کروایا؟ فرمایا اونچا اس لیے کروایا کہ مکے کے جو چودھری ہیں، یہ مسلمانوں میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شہزادے ہیں، ہم مالک ہیں، یہ زیادہ جو پڑھ لکھ گئے ہیں، یہ جن کی گردن میں سریا لگ گیا، جو ایسے چلتے ہیں گردن اٹھا کے، فرمایا جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، جو بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، جن کے بچے ان سے ڈرتے ہیں،
جن کا پڑوسی ان سے خوفزدہ رہتا ہے، جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، جو مظلوم کی مدد نہیں کرتے، جو غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے، جو کسی ننگے کو کپڑا نہیں دے سکتے، جو کسی پیاسے کو پانی نہیں پلا سکتے. فرمایا یہ اس لیے اونچا کیا تاکہ ان کی گردن جھک جائے، شرم آ جائے، حیا آ جائے. پتہ لگا کہ یہ اونچا کپڑا اس لیے کرنے کا حکم دیا کہ ہمارے اندر جو عقل ہے وہ کم ہو جائے. تو جب مجھے یہ پوری بات پتہ لگی، پتہ تو 10-15 سال میں جا کے لگی، تو پھر میں نے تقریروں میں لوگوں کو کہنے شروع کیا، میں کہا اگر کسی کا پائجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو اور وہ ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو، پائجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو، ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو، بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہو، بچے اس سے ڈرتے ہوں، پڑوسی اس سے ڈرتے ہوں، غریب کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، پیاسے کو پانی نہ بتائے، راہ بھٹکے ہوئے کو رستہ نہ بتاتا ہو، تو میاں صاحب اس کو گھٹنوں کی بجائے گوڈوں پہ بھی کر لو تو اسلام کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ روح قتل کر دی. کوئی بھی چیز کب تک زندہ ہے؟ ہم کب تک زندہ ہیں؟ پیڑ پودے کب تک زندہ ہیں؟ جب تک ان کو آکسیجن مل رہی ہے. ہم تب تک بول رہے ہیں نا جب تک ہمارے پاس زندگی ہے. اور اگر بیچ میں سے روح نکل جائے، لوگ بندے کو 1 گھنٹہ نہیں رکھتے، کہتے چلو دفنا کے آؤ. اگر اسلام کی روح بیچ میں سے نکل گئی تو پھر اسلام ہمارے پاس باقی کہاں بچے گا بھائی؟ اس لیے فتووں کے ساتھ ضروری ہے اس کی روح کو زندہ رکھنا. اب نماز کی روح کیا ہے جی؟ نماز کی روح اللہ کی رضامندی. اور اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ کسی نے پوچھا ہی نہیں جا کے اللہ سے کہ اللہ آپ کیسے راضی ہوگے. پوچھ تو سکتے تھے، مولانا یونس صاحب موجود تھے، مفتی عارف صاحب بھی ہیں، آرام سے پوچھ سکتے تھے اللہ ہم سے کیسے راضی ہو. پوچھا ہی نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اور نماز بھی ایسی، کئی تو سلام پھیرتے ہی پہلے دائیں بائیں دیکھتے بھی آج کون کون آیا کون کون نہیں آیا. بھائی میں تونوں رجسٹر پڑھاتا ہوئی حاضری لا کے رکھی ہو، رجسٹر پکڑا دیا تمہیں. تم طے کرو گے کہ کون نماز میں آگے موجود تھا کون نہیں تھا. جن کی اپنی نماز نہیں ہوتی، جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، وہ امام کو پوچھتے ہیں ذالین پڑھی کہ دالین پڑھی. جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوتی کیا ہے، نماز پڑھنی کیوں ہے. آؤ چلے محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نماز کیوں پڑھنی ہے. اللہ کے رسول بتاتے ہیں، قرآن پاک بتاتا ہے، فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے نمازی اور غیر نمازی میں. یا رسول اللہ کیا فرق ہوتا ہے؟ فرمایا نمازی جو ہے گنہگار نہیں ہوتا. اور بندہ نماز بھی پڑھے جھوٹ بھی بولے، نماز بھی پڑھے ٹھگی بھی کرے، نماز بھی پڑھے بے ایمانی بھی کرے. بلے شاہ نے کیا نا، نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، کیتی جانے ہو. انہوں نے سوچا نماز کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ بیوقوف ہے ایسا سوچنے والے لوگ. اللہ نے نماز فرض اسی لیے کی ہے کہ آپ اچھے بن جائیں. کن کے لیے اچھے؟ پہلی 4 کیٹیگریاں سنو کن کے لیے اچھا بننا ہے. کئی لوگوں کے لیے بڑے اچھے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے ہر ایک کے کئی ایسے دوست ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار ہمارے لیے جان دے دے گا، لیکن گھر میں ماں باپ پانی کا گلاس مانگے نا پانی نہیں دیں گے، اتنے بڑے حرام خور ہیں یہ. اسلام نے 4 کیٹیگریاں طے کی. اگر اچھا بننا ہے، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا کیسے بننا ہے؟ اسلام کہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کو ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے. کس کی اطاعت کرنی ہے جی؟ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے. پھر اس کی نماز ہو جائے گی. اگر نماز پڑھتا ہے تو اپنی بیوی اور بچوں سے صلہ رحمی. عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو اپنے خامد اور بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. 2 کیٹیگریاں ہو گئی. اسلام کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا پڑوسی اگر اس سے ڈرتا ہے، پڑوسی غریب ہے، پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی مظلوم ہے، اس کو چھوڑ کے کہیں اور پیسے بانٹتا پھرتا ہے تو پھر ابھی اس کی نماز نہیں ہو رہی. 4تھی کیٹیگری
اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی سکا بھائی بہن، سکا چاچا تایا، سکا ماما، سکی پوا یہ غریب ہے، غریبی میں زندگی گزار رہی ہے، تم جا کے دور دور جا کے کہو جی فلاں مسجد میں پیسے دے دیے، فلاں مدرسے میں دے دیے، اگر خونی رشتہ دار غریب ہے جب تک آپ اس کی مدد نہیں کریں گے اللہ کے نزدیک آپ ایمان والے ہیں۔ ایسے ہی تھوڑی اسلام پوری، آج دیکھو پوری دنیا میں چرچا ہے اسلام کے خلاف، لیکن اس کے باوجود فرانس میں جاؤ، جرمن میں جاؤ، ٹوکیو میں جاؤ، انگلینڈ میں جاؤ، بڑے بڑے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ کس بات سے کوئی طاقت ہے؟ طاقت کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ نے مسلمانوں کو درس دیا کہ ہم نے اپنا کردار زمین کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، مٹی کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، ہم نے گراس روٹ کے اوپر کام کرنا ہے، ہوا کے اندر چلنے کا درس اسلام نے نہیں دیا ہے۔ مسجد بنائی ہے، ابھی میں ہو کے آیا مدرسے میں مسجد ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں کے یہاں بھی بڑی مسجدیں ہوں گی۔ پتہ ہے مسجد کیوں بناتے ہیں آپ کو؟ اگر مفتی صاحب سے پوچھو کہ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں، کہیں گے بالکل نماز گھر میں ہو سکتی۔ اگر نماز گھر میں ہو سکتی ہے تو پھر مسجد پہ اتنا پیسہ کیوں لگایا؟ اگر نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں فرض ہیں، ان 5 نمازوں سے سپر نماز، بڑی نماز تہجد کی کون سی جی؟ او بولو تہجد، ماشاءاللہ بول رہے ہیں۔ کھانا وانا کھلائیں گے سب کو؟ نہیں بعد میں کھلائیں گے نا۔ کہو صلی اللہ 5 نمازوں سے بڑی نماز تہجد کی نماز۔ تو تہجد کے لیے امام چاہیے جی؟ بول لو یار، نہیں چاہیے۔ تہجد کے لیے اذان ہونی ہے؟ نہیں۔ تہجد کے لیے مسجد جانا ہے؟ نہیں جانا۔ مطلب ان 5 سے جو بڑی نماز ہے اس کے لیے اذان نہیں، اس کے لیے امام نہیں، اس کے لیے مسجد نہیں۔ پھر ان 5 نمازوں کے لیے کیوں اتنی بڑی زحمت اٹھائی؟ مسجد کی جگہ خریدی، عمارت بنائی، اچھے قالین بچھائے، اے سی لگایا، بڑھیا امام کو بلایا، بڑھیا اسپیکر لگایا، اتنا کچھ کیا کیوں؟ ہم اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ میری سنت ہے، یہ مسجد ہے، یہاں تم ایک ساتھ اکٹھے ہو کے نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ ایک ساتھ کیسے نماز پڑھیں؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ کندھے سے کندھا کیوں جوڑ لیں؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل مل جائیں۔ پتہ یہ لگا ایک اچھا سماج سرجنے کے لیے، ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ نماز تو گھر کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک ایسا سماج جس میں پیار ہو، محبت ہو، اخلاص ہو۔ فجر کی نماز میں اگر ملتانی صاحب نہیں آئے تو ظہر میں، عصر میں، مغرب میں لوگ انتظار کریں، عشاء میں کچھ مسجد کے نمازی ان کے گھر جا کے پوچھیں گے کہ بھائی آج آپ آئے نہیں۔ اگر بیمار ہوں گے تیمارداری کریں گے، دکھ درد میں ہوں گے حوصلہ دیں گے، پریشان حال ہوں گے دکھ درد بانٹیں گے۔ اگر آپ کو یہی پتہ نہیں کہ دائیں بائیں نماز کون پڑھتا ہے، امام کی کیا ضروریات ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، مسجد کا کیا مقصد ہے، پھر ابھی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم مکمل نہیں ہوا ہے۔ سونے رسول مسجد میں بیٹھے، کہو صلی اللہ، رسول اللہ کا جب نام آئے تو کیا کہنا ہے بھائی؟ صلی اللہ۔ پتہ ہے رسول اللہ کون ہے؟ کائنات میں اللہ کے بعد صرف رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کی شان بتانے کے لیے فرمایا، اور فرمایا دنیا کے لوگوں میں اللہ ہو کے اپنے رسول پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر سلام بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کھانا چاہیے، اور اللہ کے نبی فاقے سے مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، قحط فصل نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے مسافر کو کھانا اور مانگنے والا مسلمان نہیں، پڑھے محمد رسول اللہ کی تاریخ، مانگنے والا سوال کرنے والا مسلمان نہیں،
یا رسول اللہ کھانا، محمد رسول اللہ کے خود پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن مہمان کو خالی نہیں لوٹایا گیا، قرض لے کے کھانا کھلایا گیا۔ پتہ یہ لگا کہ جو مسجد کے متولی صاحب ہیں، مسجد کے جو پردھان جی ہیں، ان کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ مسجد میں اچھی چٹائیاں ہوں، اے سی لگے ہوئے ہوں، استنجے خانے وضو خانے میں پانی ہو۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر مسجد تک کوئی بھوکا آ جائے اس کو کھانا کھلا کے بھیجیں، یہ ان کی ذمہ داری، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ کی مسجد میں اللہ کے نبی بیٹھے، ایک بندے نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، مسافر ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹ پیش کیا۔ سوال کرنے والا اب بھی مسلمان نہیں ہے، اس وقت تو مسلمان ہی تھوڑے تھے گنتی کے تھے۔ پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی مسجد کا انتظامیہ ہے، کوئی بھولا بھٹکا مسافر آ گیا، وہ کہہ رہا ہے تم سے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مدد کر دو، تو کمیٹی والے کیا کہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی سفیر آ گیا، جھوٹ بول رہا ہے، ہٹا کٹا مانگ رہا ہے۔ مانگنے والوں پہ ایک بات میں اپنے دادا مرحوم کی سناتا ہوں۔ میں چھوٹا تھا، 10-12 سال کا، تو میں نے، ہمارے اللہ کا بہت احسان ہے کہ روزانہ ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں، کوئی کسی کے پاس کرایہ نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ہمارے والدین نے یہ رسم ڈالی شروع سے کہ کوئی آئے مسجد تک وہ خالی نہ جائے، کیونکہ یہ مسجد ہماری نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی ہے بھائی، ہماری تھوڑی۔ تو میں نے اپنے دادا کو ایک دن کہا، میں کہا جی ایک بندہ آتا ہے، روز آتا ہے یہ ہر نماز میں، آپ ہر نماز میں اعلان کر دیتے ہو بھی اس کی مدد کرو۔ تو مجھے کہنے لگے بیٹا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا جی ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو، سنو ہم نے کہاں سے تربیت حاصل کی، بڑوں کی باتیں جو ہیں زندگی میں پلے باندھ لینی چاہیے۔ مجھے بٹھا کے کہنے لگے بیٹا کیا یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں؟ وہ بولو، لینے والوں میں نہیں رکھا، اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ دینے والوں میں رکھا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں، اسلام نے کہا گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جائے مانگنے والا۔ یہ ان کو بتا رہا ہوں جو چودھری ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں مسجدوں کے، صرف نوہر کی بات نہیں کر رہا، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، جو بیٹھ کے کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں رکھ دیا تو اب تم حاکم بن گئے، اب تم سوال کرنے لگے۔ اللہ نے تمہیں حاکم نہیں بنایا، تمہیں دینے کی عزت عطا کی ہے، تو بس دیتے رہو، سوال نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جانے لگے، ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عائشہ میں سفر پہ جاتا ہوں، پیچھے سے کوئی مانگنے والا آ جائے تو خالی نہ جائے، کوئی مانگنے والا آئے تو خالی نہ جائے۔ امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کئی بار کچھ نہیں ہوتا، فرمایا کھجور کی گٹلیاں تو ہوتی ہیں، وہ بھی اس دور میں قیمتی تھی، فرمایا لیکن خالی کوئی نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر ہماری ماں نے کیا کیا، جب کوئی مانگنے والا آتا تھا اس کو کھانے پینے کا سامان بھی دیتی تھی، اور جب وہ کہتا تھا نا اللہ تمہارا بھلا کر دے، اللہ تمہیں اور دے دے، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو کھڑا کر کے فرماتی تھی اللہ تمہارا بھلا کر دے، اللہ تمہیں اور غنی کر دے، اللہ تمہیں مال دے دے۔ تو کئیوں نے کہا اماں جی آپ اس کو پیسے دیتی ہوں اس لیے دعائیں دیتا ہے، اور پھر آپ دعاؤں کے بدلے دعائیں دینے لگتی ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا، وہ اگر ہمیں دعائیں دے رہا ہے تو ہم اسے دعائیں نہ دیں؟ تو پتہ لگا مسجد میں بیٹھے، مسافر آ گیا تو اس کی ذمہ داری نہیں، مسجد میں بیٹھے کوئی دکھ درد والا آیا، پریشان حال آیا، وہ اپنا دکھ درد سنانا چاہتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہترین دسترخوان لگایا، اور اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہوا تو پھر آپ نے کیا سمجھا کہ مسجد اپنے حکم میں آ گئی؟ مسجد تو ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں کے پاس بندہ جا کے روتا بھی ہے، ماں کے پاس کھانا بھی مانگتا ہے، ماں کے پاس جا کے اپنا دکھ درد بھی سناتا ہے، ماں کے پاس جا کے اپنی مشورہ بھی کرتا ہے۔ اور ساڈے اگر کوئی آ جائے بنا نماز دے مسجد دے، متولی جا کے پکا ہی بند کر دیں گا ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے۔ یہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے ذمہ داری عطا کی ہے کہ یہاں سے گریبان پکڑا جائے گا قیامت والا دن، ان کا جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ ایک بندے کو پیسے چاہیے تھے 5000 دینار،
ہاں ابو بکر صدیق کے پاس گیا, فرمایا میرے پاس تو نہیں, ایک گھر بتاتا ہوں. فرمایا وہاں چلا جا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا گھر بتا دیا. دروازہ ابھی کھٹکھٹانے ہی لگا تھا, اندر سے حضرت عثمان اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ملا کے پیتا ہے, اتنی فضول خرچی کرتا ہے. وہ بندہ سوچنے لگا, کہتا مجھے کسی کنجوس کے دروازے پہ بھیج دیا, مجھے تو 5000 دینار چاہیے, یہ بندہ تو اپنے بیٹے کو اس بات پہ ڈانٹ رہا ہے کہ دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیا. دونوں میٹھی چیزیں ہیں, ایک پی لیتا ایک دوسرے ٹائم پی لیتا. عثمان باہر آئے, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. آتے ہی سلام کا جواب دیا, فرمایا پہلی معافی چاہتا ہوں, تمہیں انتظار کرنا پڑا, میں بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا. اپنی بیٹھک میں لے گئے. دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے یہ جس کا قصہ سنا رہا ہوں میں. رسول اللہ نے جب سوال حکم امت کو کیا تو سارا مال کہاں سے آیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے. آج بھی سعودیہ میں سب سے بڑا بینک ان کا ہے, مدینے میں سب سے زیادہ باغات ان کے ہیں. تو آدمی کہتا ہے میں سوچنے لگا بھی مجھے کہاں بھیج دیا کنجوس آدمی کے گھر. تو عثمان نے بیٹھک میں بٹھایا, اس کو دودھ بھی دیا, شہد ملا کے, ساتھ میں کھجوروں کا حلوہ. کہنے لگا میں سوچنے لگا بیٹے کو ایک چیز پہ ڈانٹ رہے تھے کہ 2 کیوں کھائی, مجھے 3 دے دی. کہتا میں کھا رہا تھا تو بولنے لگا, کہنے لگا نہیں کوئی بات نہیں چپ رہو. اپنے خادم کو بلایا, فرمایا مہمانوں کے لیے جو اونٹ منگوایا تھا کہاں ہے؟ اونٹ آ گیا. جب اس مہمان کو کہا کہ یہ اونٹ آپ کے لیے ہے, اس پہ آپ کے گھر والوں کے لیے کپڑے, 10,000 دینار اور آپ کے رستے کے لیے پانی, آپ کے رستے کے لیے کھانا لدوا دیا ہے. وہ مہمان کہنے لگا سیکھا کیونکہ بیوقوف نا. کہنے لگا حضرت یہ اونٹ کون واپس لے کے آئے گا؟ وہ فرمایا واپس لینے کے لیے دیا ہی نہیں. تو جب چلنے لگا لوگوں میں عادت ہوتی ہے نا, ہم لوگ چپ نہیں رہ سکتے, پوچھتے ضرور ہیں. تو کہنے لگا یار مجھے ایک بات بتا دو, مجھے سارے رستے پیٹ میں درد ہوگا. جب میں آپ کے گھر آیا آپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ فضول خرچی نہ کرو, تو میں سمجھا آپ کنجوس ہیں. آپ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ پیسے دیے, میری حیثیت سے زیادہ مال دیا, اتنا قیمتی اونٹ دیا, یہ آپ اتنا کچھ دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں. فرمایا ڈانٹتا اس لیے ہوں کہ میں فضول خرچی کے لیے پیدا نہیں ہوا. اللہ نے مجھے دولت اس لیے دی ہے کہ میں مصیبت زدہ لوگوں کے کام آ جاؤں. اعلیٰ جوتے پہننا کرامت کی بات نہیں ہے, اعلیٰ کپڑے پہن لینا کرامت کی بات نہیں ہے. کسی ہنستے ہوئے بھوکے کے گھر میں اگر چپکے سے سامان پہنچا دیا جائے یہ کرامت کی بات ہے. آپ کو پتا ہے ساری دنیا نے کہا کہ ایک ہی بیماری ہے, روٹی کپڑا اور مکان. آج بھی جتنی سرکاریں بنتی ہیں پوری دنیا میں, صرف ہمارے ہی دیش میں نہیں پوری دنیا میں جتنی سرکاریں بنتی ہیں وہ ایک ہی رونا روتی ہیں, روٹی کپڑا اور مکان. قربان جاؤں کہو صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی یہاں سے. کہتے بڑھیا ڈاکٹر بڑھیا حکیم وہ ہوتا ہے جو مریض کو دیکھتے ہی پہچان لے اس کو تکلیف کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے کہ اسلام آج دنیا کا سب سے 1 نمبر کا مذہب ہے. محمد رسول اللہ نے دکھتی رگ پکڑی دنیا کی. وہ رگ کیا تھی؟ وہ رگ آج آپ کے اندر بھی ہے. اگر کوئی داماد ناراض ہو کے گھر آ جاتا ہے نا, امی پوچھتی بیٹا ناراض کیوں ہوا؟ تو اپنے سالے کی شادی پہ گیا تھا, ناراض کیوں ہے؟ کھانا نہیں دیا؟ کہ نہیں کھانا اچھا تھا. اچھا کار میں نہیں بٹھایا؟ نہیں جی بڑھیا گاڑی میں بٹھایا. پھر بات کیا ہوئی؟ دلہے نے نہیں پوچھا؟ نہیں ایسی بات نہیں. اچھا پھر بات کیا ہوئی؟ کہتا نہیں مجھے عزت نہیں دی, سسر نے سالوں نے عزت نہیں دی. ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں, میرے خیال چلے گئے, تو مجھے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے داماد صاحب جانے لگے تو مجھے کہتے ذرا چھوڑا ہوں داماد ہے. تو دنیا کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ دنیا کی ضرورت روٹی کپڑا مکان ہے؟ نہیں, یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں. قرآن پاک نے کہا کلا بلا لا تکرمون الیتیم, فرمایا یتیم کی تو عزت نہیں کرتے تم. رسول اللہ نے دکھتی رگ پکڑی دنیا کی. حکم ہوا
کہ دنیا کی ضرورت روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، رسول اللہ نے حکم دیا کہ عزت کے ساتھ کسی کو کھانا کھلانا، عزت کے ساتھ کسی کی چپکے سے مدد کرنا، عزت کے ساتھ کسی کمزور کی مدد کرنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ روٹی کپڑا مکان تو سب کے پاس ہے، لوگ آج بھی پرتیبھا سمیلن میں عزت ڈھونڈتے ہیں، ورنہ کھانا تو ہر آدمی اپنے گھر میں شہزادوں کی طرح کھاتا ہے۔ اسلام نے عزتیں بانٹی دنیا میں، وہی عزتوں کا نظام آج مسجدوں میں، بیت اللہ میں ابھی حج ہو رہا ہے۔ کتنے ملکوں کے بادشاہ، کتنے ملکوں کے گورنر، کتنے ملکوں کے بڑے بڑے افسر، ہزاروں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں کوئی چودراہٹ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ سارے بندے ایک برابر ہیں۔ تو مسلمانوں اس بات کو کیوں بھول گئے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ ذات برادری سے نفرت نہیں کر سکتا، جو نماز پڑھتا ہے وہ مذہب کو بنیاد بنا کے نفرت نہیں کر سکتا۔ جس کو نماز پڑھنی سکھا دی گئی وہ پھر دوسرے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھ سکتا۔ نماز پڑھائی اسی لیے کہ یہ لوگوں میں برابری کرے گا، نماز پڑھائی اسی لیے کہ یہ محبت سے بولے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ یہ غریب کا ساتھ دے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ بیوی کی عزت کرے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ ماں کے پیروں میں بیٹھا کرے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ باپ کے پاؤں دبائے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ سکے بھائی کے ساتھ اس کی مصیبت میں مدد کرے گا۔ اب یہ سجدہ کرتا ہوا سوچتا ہو کہ سکے بھائی کا بیڑا غرق ہو جائے تو اس کا خود ہو جانا ہے، نماز اس کی ہونی نہیں ہے۔ یہ دین سے کوسوں دور چلے گئے۔ ہم نے سوچا نمازوں کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں، جبکہ نماز کو سماج کے ساتھ مضبوطی سے محمد الرسول اللہ نے جوڑ دیا، مسجد کو سماجک ویوستھا کے ساتھ محمد الرسول اللہ نے مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے، اگر عبادت میں گھمنڈ ہے، عبادت میں ریاکاری ہے، عبادت میں بدماشی ہے، عبادت میں دشمنی ہے، تو پھر کوئی لطف آنے والا نہیں ہے۔ لوگ کی کہندے دعائیں کروا دو جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی راجستھان میں تو بہت رواج ہے ماشاءاللہ، جیڑا کوئی آئے تو مولوی صاحب سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ وہ یہ کوئی کرامت ہے مولویوں کے ہاتھ میں؟ ہم تو خود اپنے اللہ کے محتاج ہیں، سارا دن اسی سے مانگتے رہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا ایسا کر دے، یہ ہو گیا ویسا کر دے۔ آپ نہیں اللہ سے بات کر سکتے، آپ اپنے رب سے بات نہیں کر سکتے۔ کل بڑیاں آندی ہیں 500 روپے لے کے، مولوی صاحب دو ہی دے دیو۔ وہ جیدی اپنی بڑی گھر سے زندہ ہوئے وہ دعا نہ کرے تو کوئی مولوی دعا نہیں کر سکتا، وہ دے کوئی بابا اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ راجستھان تو بڑی عزت والا مقام ہے، کتنا بڑا ولی آرام کر رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے کبھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی اچھی روح زمین عطا فرمائی ہے؟ اتنے دھرموں کے لوگ، اتنے لوگوں کے اندر پیار اور محبتیں، اور اس زمین کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا موجود ہونا۔ کئی کہتے ہیں دیوبندیوں کو پیروں سے کچھ لینا دینا نہیں، میں تو جتنی دفعہ بھی نکلا ہوں تو اجمیر شریف رات کو رک کے نکلا ہوں۔ لیکن ایک بات تمہیں آج بتاتا چلوں، لوگوں کو بہت شوق ہے یہاں فتوے کرنے کا، مسئلہ کرنے کا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو بندہ اجمیر شریف جاتا ہو، کلیر شریف جاتا ہو، سرہند شریف جاتا ہو، نظام الدین جاتا ہو، یا اور کوئی غیر مسلم لگا لیں، وہ اپنے کسی مذہب کی عبادت گاہ میں جاتا ہو، اگر جیسا جاتا ہو ویسا ہی آتا ہو، پھر اس کا جانا نہ جانا ایک برابر ہے۔ اور جو خواجہ صاحب کے چلا گیا، خواجہ صاحب کے اورنگزیب گیا تھا ایک دفعہ، نام سنا اورنگزیب عالمگیر کا؟ اورنگزیب عالمگیر کے دربار لگا ہوا تھا، ایک بہروپیہ آ گیا، بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ مجھے بہت کچھ چاہیے، لیکن میں تیرے سے مانگوں گا نہیں، میں اب بھیس بدل کے آؤں گا، اگر تو مجھے پہچان جائے تو میں ہار گیا، اور اگر تو نے مجھے نہیں پہچانا تو تو ہارا، پھر جو مانگوں گا تجھے دینا ہوگا مجھے۔ اورنگزیب نے شرط لگا لی کہ ٹھیک ہے۔ 6 مہینے بعد آیا فوجی بن کے، بھرتی ہو رہی تھی ٹریننگ کے لیے، بادشاہ خود بیٹھا کرتے تھے کرسی لگا کے۔ جب وہ آیا سامنے
وہ بادشاہ کہنے لگا عبد الرحمان وہ تنو یار اسی پہچان لے آپ پکڑ 2 دینار گھر جا واپس. سال بعد پھر ٹیچروں کی بھرتی ہو رہی تھی, بڑھیا مولوی بن کے شیروانی پہن کے اچھا استاد بن کے آیا. انٹرویو چل رہے تھے, جب اس کی باری آئی اس نے سوچا اب نہیں پہچانے کا. بادشاہ نے شکل دیکھتے ہی, بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے, شکل دیکھتے پہچان لیں عبد الرحمان یار تو وہی نہیں پہ روپیہ, یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو چل. چوتھی دفعہ بھکاری بن کے کھڑا ہو گیا, تیسری دفعہ کہیں بھکاری بن کے. بادشاہ جا رہا تھا مانگنے لگا, بادشاہ نے بھکاریوں میں سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا کہ یار تو عبد الرحمان نہیں, یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو جا, کیا کر رہا ہے یار. بات آئی گئی ہو گئی. کئی سال بعد بادشاہ کہیں جا رہا تھا دکن کی طرف, ایک پہاڑی رستے سے گزرا تو دیکھا ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی, ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے آتے ہیں. فوجیوں کو بھیجا, پوچھو کیا بات ہے. کہنے لگے جی اوپر ایک اللہ والا بیٹھا ہے, ایک بزرگ بیٹھے ہیں, ایک ولی بیٹھے ہیں, جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اور یہ سچ ہے, یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا ولیوں والی, اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جن کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کوئی ڈر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے. اگر ولی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے نا, قیامت برپا ہو سکتی ہے, اس کی پیٹھ نہیں لگ سکتی. اللہ اسی وقت دیں گے. اگر وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نعمت کھو دے وہ الگ بات ہے. اللہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے, پتہ ہے آپ کو اللہ کی کیا عادت ہے؟ جب کسی کو دیتے ہیں, علم دیتے ہیں, دولت دیتے ہیں, رتبہ دیتے ہیں, اللہ واپس نہیں لیتے. آپ نے پھر سنا ہوگا کہ بندہ فقیر بن جاتا ہے, وہ اپنے غرور کی وجہ سے کھو دیتا ہے, اللہ نہیں واپس لیتے. تو بادشاہ کو جنرل نے آ کے کہا کہ جناب اوپر ایک ولی ہے, آپ بھی کہو دعا کرا لیں, جہاں جا رہے ہیں فتح ہو جائے. تو بادشاہ کہنے لگا یار وہ بھی اللہ والوں کو مانتا تھا. کہتا چلو چلو. اوپر گئے تو ولی کے جو سنتری تھے وہ بھی بڑے سخت تھے, کوئی بڑا اللہ والا ہوگا. کہنے لگا چاہے تو بادشاہ ہے, لائن میں آنا ہوگا. اورنگزیب بھی لائن میں لگ گیا. کافی دیر بعد باری آئی تو دیکھا اندر بڑا ہی خوبصورت نورانی چہرہ, اللہ اللہ کر رہا ہے تسبیح ہاتھ میں. اندر گھستے ہی بادشاہ کو ایسے لگا جیسے واقعی اس جگہ پہ اللہ کی رحمت آ رہی, واقعی. دونوں زانوں پہ بیٹھ گیا بادشاہ. کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیں, میں آگے جا رہا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے جا, اللہ تجھے فتح دیں گے. کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں. کہ بس نصیحت یہی ہے, اگر فتح ملے ظلم نہ کرنا, ہار جاؤ تو گھبرانا نہیں. اتنا سنا بادشاہ بڑا خوش ہوا, واپس جانے لگا. دروازے میں جب چوکھٹ پہ پہنچ گیا تو ولی اللہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا. کہا ہاں مترا آج نہیں پہچانے عبد الرحمان نو. کہتا آج پہ مارا ہاتھوں تیری دی. کہتا سر سے تاج اتارا, شر تار گیا. لوگ زبان کے پکے ہوتے تھے, بہروپیے کے پیروں میں اپنا تاج رکھ دیا اور ایک بات کہی. کہتا آج تو شرط جیت گیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں جو تو نے مانگا ہے. اس نے الگ انداز میں بادشاہ کو بلایا. کہا ادھر آؤ, واپس اٹھا اپنا تاج, یہاں سے بھاگ. بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا, سمجھ گیا ہے درود شریف ہے اس چکر میں کہ ایک دن تو اورنگزیب نکلے گا, میرے پاس آئے گا, میں اورنگزیب کے گھٹنے ٹکا دوں گا. کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کہ جھوٹ موٹ میں اللہ کا نام لیتا رہا, ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے پیروں میں آ گیا. اگر میں دل سے اللہ کا نام لیتا تو کس مقام تک پہنچ جاتا. صرف جھوٹ موٹ میں نام لیتا رہا. تو مارز یہ کر رہا تھا. اورنگزیب گیا خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے, تو جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک نے کہا بادشاہ کا لباس پکڑ لیا کہ خواجہ کے لیے کچھ دے جا, 20 سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں آئی. اورنگزیب وہیں رک گئے. فرمایا اچھا وہ 20 سال ہو گئے تیری آنکھیں نہیں آئی, یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ ہاں کچھ دے جاؤ. اس نے سوچا بادشاہ دیناروں کی تھیلی دے دے گا, کوئی سونے کی تھیلا دے دیں گے. 2 سپاہی بلائے. کہنے لگے یار یہ 20 سال ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آئی, میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے. میرے آتے آتے اگر آنکھوں کی روشنی آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کی گردن اتارو, ایک طرف کرو. اس بادشاہ اندر چلا گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے.
اب ہماری طرح کی تو فاتحہ نہیں تھی نا جی، جیسی آج کل فاتحہ پڑھتے ہیں، بھائی ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے۔ اللہ والے تو جب اللہ والوں کے جاتے ہیں پھر ان کی تار مل جاتی ہے اپنے رب کے ساتھ۔ بادشاہ جب کافی دیر کے بعد جب وہ اندر چلا گیا، ادھر یہ رو رو کے دعائیں کر رہا کہ یا اللہ آج اپنے نبی کے صدقے، آج معین الدین چشتی کی چوکھٹ کے صدقے آج میری آنکھوں کی روشنی دے دے، ورنہ یہ آئے گا اس نے آتے میری گردن مار دینی، میری جان تو بچا لے میرے رب بس آج۔ بادشاہ سلامت جب باہر آئے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے، اچھا کوئی لینس لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہی، بادشاہ سلامت، لوگ کہتے ہیں اندھا تھا، ساری روشنی آ گئی، سب کچھ نظر آنے لگا بالکل صاف صاف۔ اورنگزیب نے کہا، کہتا اللہ والوں کے دربار کو بدنام کرتے ہو، نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی، نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی۔ تو سنو، جو لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ کے، وہ پہلے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کے مجرم ہیں، قیامت والے دن کس کے مجرم ہے جی؟ اللہ کے بھی اور رسول اللہ کے بھی۔ اور جس نے خواجہ صاحب کے تربت پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہو پھر آ کے جھوٹ بولتا ہو، خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی کی بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہو، خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی سے ٹھگی کرتا ہو، بے ایمانی کرتا ہو، پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا، اب خواجہ معین الدین چشتی کا بھی مجرم ہے۔ یہ تم آسان سمجھتے ہو اللہ والوں کے دربار میں جانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین عطائی اس لیے کیا ہے، ہم کائنات میں یہ اتنی بڑی قوم بنی اسی لیے، ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں، رسول اللہ نے ہمیں عزتیں بانٹنے بھیجا ہے۔ اسلام یہ تو نہیں کہا کہیں قرآن میں لکھا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن نہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمن اگر سڑک پہ چلتا ہو تو اس محلے کی غیر مسلم بیٹی بھی یہ کہتی ہو کہ یہ میری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ہم سب اسلام کی تصویر ہیں، اسلام کی تصویر بنانے کے لیے کسی اچھے آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کیا سوچا یہ مولوی صرف اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ اپنے موبائل میں اپنی سیلفی لے کے اپنی فوٹو کھینچ لیں۔ آپ اگر سچ بولتے ہیں تو مسلمان، اور بولو مسلمان سچے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر مسلمان کیسے ہیں؟ آپ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کا الزام عبد الرحمن پہ نہیں ہے، اس کا الزام پورے مسلمانوں پر ہے۔ آپ کسی پر ظلم کریں گے اس کا الزام صرف آپ پر نہیں آئے گا، پوری قوم کے اوپر آئے گا۔ آپ اگر کسی کے ساتھ ملاوٹ کریں گے، آپ اگر بے ایمانی کریں گے، آپ اگر جھوٹ بولیں گے تو پھر پوری قوم کے اوپر الزام آئے گا۔ پتہ لگا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے داڑھی والے ہیں یا بنا داڑھی کے، نمازی ہیں یا غیر نمازی ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، ان کی تصویر ان کے غیر مسلم دوستوں کے نزدیک اسلام کی تصویر ہے۔ کس کی تصویر ہے جی؟ اسلام کی تصویر ہے۔ اس تصویر کو خوبصورت کس کا بنانا کام ہے؟ ہمارا خود کا، کوئی باہر سے نہیں آئے گا بنانے کے لیے۔ اسلام نے کہا کہ تعلیم کا نظام اچھا کریں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور آ کے کر دے۔ قرآن پاک کی ابتدا میں قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، آپ کو پتہ ہے پہلی آیت میں نہ نماز کی بات ہے، نہ روزے کی بات ہے، نہ حج کی بات ہے، نہ مسجد کی بات ہے، نہ داڑھی کی بات ہے۔ قرآن نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن نے پہلا شبد جو لکھا اقرا، مطلب پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ کون پڑھو؟ لڑکے وہ بھی پڑھو، لڑکیاں وہ بھی پڑھو۔ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ تعلیم فرض کر دی گئی۔ کیا کر دی جی؟ جیسے نماز فرض ہے ویسے تعلیم فرض کر دی۔ مولانا سے پوچھیں، بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ اگر علم سیکھنے کے لیے چین جانا پڑے، کہاں جانا پڑے جی؟ چین۔ چین کہاں تھا چائنا اس ٹائم؟ مکہ کہاں؟ چائنا 10,000 کلومیٹر، اور تب تو کوئی ہوائی جہاز نہیں، اور چائنا میں کوئی مدرسے کھلے ہوئے، اور چائنا میں کوئی شیخ الحدیث بیٹھا، چائنا میں کوئی بڑے بڑے مولوی پیدا ہوئے،
مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں محمد رسول اللہ کہ مسلمانوں علم سیکھنے کے لیے، علم مطلب دنیا کا ہر فن سیکھنے کے لیے اگر چین جانا پڑے تو چلے جاؤ، مطلب یہ کہ دنیا کے جس حصے سے بھی اچھی تعلیم ملتی ہو وہاں جا کے اس تعلیم کو پڑھنا، اس کو حاصل کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے۔ وقت بھی ہو گیا ہے، باتیں بہت ساری کرنی تھی، لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو، 15 منٹ رہ گئے، بہت نقطے کی بات۔ 3 طبقے ہیں دنیا میں، 3 طرح کے لوگ۔ پہلے سب دھرم والے، جن کو ہم آج کل اپنے مسلمانوں میں گلوں تو مولوی ہو گئے، تبلیغی جماعت والے ہو گئے، سنی جماعت والے ہو گئے، جماعت اسلامی والے ہو گئے، جتنے ہیں یہ، ان کے جلسے میں جائیے تو ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی خامی نہیں۔ جتنے بھی دھرمی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں دھرم سے جڑو، جڑ گئے جی، لیکن جب کوئی پریشانی آئی، دکھ درد آیا، مصیبت آئی تو یہ بولتے ہیں کیونکہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں، یہ ہمارا کام، باقی ہمارا کام نہیں ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے جی، آپ مذہبی لوگ ہیں، آپ کا کام صرف مذہب تک تھا تو آگے اب آپ کا نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ آ جائیے مسلمانوں میں، وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، ان کا کوئی پروگرام ہوگا تو چلے جاؤ، وہ ایک ہی بات کہیں گے کہ ہم اس لیے ترقی نہیں کرتے کیونکہ ہم پڑھتے نہیں، ہم نے شکشا نہیں لی، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی چلے جائیں ان کے پروگراموں میں، انہوں نے ایک ہی بات رونا ہر بار، 70-80 سال ہو گئے، وہ مولویوں کو رونا روئیں گے کہ تم نے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائیں، بھائی انہوں نے تو ہر مسجد میں ایک امام دے دیا، تم بھی 70 سال سے رو رہے ہو، تمہارے پاس تو کوئی IAS IPS تیار نہیں ہوئے۔ اچھا جی چلو جی تمہاری بات مان لیتے، پڑھو۔ اچھا جی جتنے لوگ پڑھ لکھ کے افسر لگ گئے، ڈگری والے لگ گئے، پھر جب کوئی پریشانی کا دن آیا، دکھ درد کا دن آیا، مصیبت کا دن آیا تو بولتے ہیں کیونکہ ہم ملازم ہیں، ہم تمہاری مدد جی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ پہلا طبقہ دیندار ہے، پریشانی آئی وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ دوسرا طبقہ پڑھا لکھا ہے، سرکار میں بھی عہدیدار ہو گیا، دکھ درد پریشانی آئی وہ بھی کہتا میں فرنٹ لائن پہ آ کے آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تیسرا طبقہ ہو گئے ہمارے بیپاری، ان کا کوئی اگر سیمینار ہو چلے جاؤ تو وہ ایک ہی بات کہیں گے قوم کو، ابے تم نٹھلے گھوم رہے، کام ہی نہیں کرتے، تم کام کرو تو بڑی عزت مل جائے۔ اچھا جی کام کرنے لگے، بہت پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا کہ پھر جب دکھ درد ہوا، تکلیف آئی، ان کے پاس گئے کہ یار ہم تو بیپاری لوگ ہیں، ہم تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ دیندار بھی نہیں کر سکتے، دنیا دار بھی نہیں کر سکتے، پڑھے لکھے لوگ، بیپاری بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تینوں طبقے اپنی اپنی جگہ ناکام کیوں ہو گئے؟ کیونکہ تینوں نے دین کو پکڑا، ایک نے پکڑا عبادت کے لحاظ سے، ایک نے دین کو پکڑا تعلیم کے لحاظ سے، ایک نے دین کو پکڑا حلال رزق کمانے کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے ایک آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیا کرو بھائی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اور بولو روٹی کماؤں گے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بس پکڑ لیا، بس دینداروں نے پکڑ لیا، پڑھنے لکھنے والوں نے یونیورسٹی پکڑ لی، کاروباریوں نے بیپار پکڑ لیا، اگلی آیت بھول گئے، فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو لیکن وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا لیکن آپس میں لڑو نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ کھینچو، آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے پاؤں نہ کھینچو، اور یہ کریے ہی رہے ہیں،
پتہ لگا کہ مضبوطی تو تب آئے گی، یہ اچھے راستے پہ تب جائیں گے جب اللہ کے کہنا ماننے کے ساتھ مکمل کہنا مانیں گے، مطلب اللہ کے راستے پہ چلیں گے لیکن آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اگر ہمارے دیش کی بات کر لوں تو بھارت کے سلوگن میں ایک ہی بات سب سے آگے لکھی جاتی ہے کہ بھارت کی وشیشتا یہ ہے کہ یہاں انیکتا میں ایکتا ہے۔ یہ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا؟ الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں لگا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپس میں نفاق نہ کرو، آپس میں دشمنیاں نہ کرو۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، قرآن نے کہا ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھر دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ تباہی ہے قرآن نے کہا ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ تعلیم کے لیے اچھی یونیورسٹی بنانی ہو، علماء ساتھ میں ہوں گے، بیوپاری ساتھ میں ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ساتھ میں ہوں گے تو اچھی یونیورسٹی جو سالوں میں بنتی ہے وہ دنوں میں بن جائے گی۔ غریب کی مدد کرنی ہوگی، علماء ساتھ میں ہوں گے، وہ بتائیں گے عزت سے کرنی ہے، رات کو جانا ہے، چھپ کے دے کے آنا ہے۔ بیوپاری ساتھ میں ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارا مال دولت لے لو۔ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے سرکار سے ہم پرمیشن لے دیتے ہیں، تم جا کے مصیبت کے ٹائم میں بھی، کرونا کے ٹائم میں بھی تم سڑک کے اوپر جا کے اپنا کام کر سکتے ہو۔ پتہ یہ لگا کہ گاڑی تو ان کی تب چلے گی جب یہ تینوں طبقے آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ ربط باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ اگر آپ میں آپس میں پیار نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ہندو بھائی کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا ہوں، میں کسی سکھ کی کٹوری میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں کسی عیسائی سے گلے نہیں مل سکتا، میں کسی دلت کے برتن میں نہیں کھانا کھاؤں گا، پھر ابھی اسلام اندر نہیں اترا، اوپر ہی رہ گیا ہے۔ اسلام میں تو یہ باتیں، انہی باتوں کو تو توڑا، تبھی تو ہم مسلمان ہوئے۔ ہم کیوں مسلمان ہوئے بھائی؟ ہم مدینے سے آئے ہیں، یہ اس چمڑی میں خون عرب کا گھسا ہوا ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی تو یہ ہمارے بزرگوں کی دلوں میں گھر کر گئی کہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی محمد الرسول اللہ کے ذریعے، اور جن کو اللہ نے عزت دار بنایا ہو وہ دوسروں کی عزت چھیننے لگے تو کیا اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے؟ اللہ نے آپ کو عزت دار بنایا، آپ لوگوں کو عزتیں بانٹیں گے جی انشاءاللہ۔ لوگوں کو عزتیں بانٹیے۔ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ مسلمان دیتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی این جی اوز ہمارے پاس ہیں، دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی کا نظام ہمارے پاس ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم کسی بیٹی کو کمبل پکڑاتے ہوئے فوٹو نہیں کھنچواتے، ہم کسی غریب کو راشن کا ڈبہ دیتے ہوئے اس کی تصویر نہیں چھاپتے۔ ہم دوسرے کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میرے رسول نے کہا کہ جب مسلمانوں ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ انسانیت کے فلسفے کو پکڑ لو، دنیا جو مرضی کہتی رہے، ہمیشہ یاد رکھیں کائنات میں جتنے لوگ ہیں جو مرضی کہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام نے کبھی کسی کی برائی نہیں بیان کی۔ کیوں؟ میرے رسول نے ہمیں درس دیا۔ ہم لوگوں کی برائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنا پروڈکٹ اچھا بنانے آئے بھائی۔ آپ نے اخبار دیکھا ہے، ماروتی کی اشتہار آتا ہے، ٹوئٹا کا اشتہار آتا ہے، اس اشتہار میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ٹوئٹا اتنی اچھی ہے، ماروتی اتنی اچھی ہے۔ کبھی آپ نے ایسا اشتہار پڑھا کہ ٹوئٹا نے لکھا ہو کہ مہندرا کی گاڑیاں خراب ہیں مت خریدو، مہندرا نے لکھا ہو کہ ماروتی کی نہ خریدو؟ نہیں، یہ فلسفہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ ہم کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں بنے، ہمیں گراس روٹ پہ اپنا پروڈکٹ اچھا کرنا ہے بھائی۔ کریں گے انشاءاللہ، اپنا پروڈکٹ اچھا کرنا ہے، اپنا کردار، اپنی زبان، اپنے معاملات، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کاروبار
ہم نے اچھا کرنا ہے، گھاٹا پڑتا ہے پڑ جائے، لیکن حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں آنا نہیں چاہیے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے۔ ہم لوگوں نے کالج بنانا شروع کیا، کیوں؟ ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو پڑھانا ہے، نہیں۔ آپ نے شاید میرا وہ بیان سنا ہو، ہم نے کہا کہ ہم خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کام میں چلیں گے کہ صرف ہمیں ہی آگے بڑھنا ہے، نہیں نہیں، ایسے اسلام نہیں چلتا۔ اگر کوئی آدمی ابھی چھت پہ کھڑا ہو، آپ 5-7 لوگ اس کے پاس جائیں، اس کو بولے نیچے اتر، وہ کہے میں نہیں اترتا، تو آپ اس کو زبردستی دھکا دیں گے، وہ اترتا نہیں ہے۔ جب آپ دھکا دیں گے نا تو ایک ایک سیڑھی اترے گا آپ کے زور کی وجہ سے، لیکن آپ یاد رکھیں جب وہ نیچے آ جائے گا آپ سب بھی اس کے ساتھ کہاں آ جائیں گے؟ نیچے آ جائیں گے۔ لوگوں کو گرانے کی کوشش نہ کرو، جو ہمیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مزہ تو اس میں بستی اجڑنا آسان ہے۔ میں کوئی بھی کام کرتا تھا بچپن سے، ابو جان کو کئی بار کہنا فلاں عمارت ایسے توڑ کے ایسے بنا دیں، تو میرے ابو نے مجھے پاس بلا لینا، کہنا یار پترا بہ جا، اور ایک ہی بات سمجھانے کا، یار بستی اجڑنا آسان ہے، بستی بستے 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 بستی ہے۔ آگ لگانا کمال کی بات ہے، کوئی پیڑ لگا دینا کمال کی بات ہے، کسی کو بھڑکا دینا کوئی کمال کی بات ہے، کسی گرتے ہوئے کو سہارا دے دینا کمال کی بات ہے، کسی کو نفرت کے لیے تیار کر دینا کمال کی بات ہے، کسی کے ساتھ کسی کی ناراضگی کو دوستی میں بدلوا دینا یہ کمال کی بات ہے۔ ایسے بھی سوچنا شروع کریں کبھی کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ پھلدار درختوں کی آبیاری کرو، خود مدینہ منورہ میں اپنے ہاتھ سے درخت لگائے۔ صحابہ کو فرمایا کھیتیوں کو نقصان نہ ہو جائے، فرمایا دریا کے کنارے بیٹھے ہو پانی اتنا استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، باقی پانی گندا نہ ہو جائے۔ یار کیسے سوچتے ہو مذہب سے؟ عجیب بات ہے، مذہب صرف مسجد میں نہیں ہے، مسجد تو اس مذہب کی وہ طاقتور بنیاد ہے جس نے آپ کو خوبصورت انسان بنا کے اس سماج کے اندر بھیجنا ہے۔ مسجد کو اس کام کے اندر لے کے آئیے۔ ان نمازوں کو ایسا بنا لیجئے کہ ان نمازوں کی وجہ سے لوگ آپ کو کہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ نمازی ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، یہ بندہ نمازی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ لطف یہی ہے، زندگی کا لطف یہی ہے۔ اگر آپ نے زندگی ابھی تک جی نہیں ہے، ناراضگیوں میں ہی گزار دی ساری زندگی، پھر تو کوئی لطف کا کام نہیں نہ کیا۔ یار کچھ تو ایسا کرو کہ کسی ناراضگی کو اپنے اندر ڈھال لیجئے کہ ہم نے اپنا کوئی دل تو بڑا کرو۔ یار میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا، آپ کے یہاں بھی 2-4 ایسے ہیں یار، جس کو بھی کہتے ہیں منہ پہ کہہ دیتا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں بہت سے آپ کے دوستوں میں جو بیٹھ کے بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں، یار میں تو منہ پہ کہتا ہوں جو کہتا ہوں۔ جو بے ایمان ہے ایسا کہتے ہیں۔ سن لو بات، جو دوستوں میں ایسا بندہ ہو جو آپ کو کہتا ہو کہ میں ہر ایک کے منہ پہ کہتا ہوں سچی بات، یہ سچی نہیں کہتا، یہ اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ سچی کہنی ہوتی تو رات کو گھر پہ جا کے نہ کہہ کے آتا کہ میرے بھائی فلاں معاملے میں تیری عزت لٹ رہی ہے، میں تیرا ساتھ دیتا ہوں، اپنا ٹھیک کر لیں۔ یہ سچی نہیں کہتا، اس کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے بھائی کا ایک عیب نہیں چھپا سکا، اس کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ اپنی دوست کی بیٹی کی ایک بات اپنے دل میں نہیں چھپا سکا، اس کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے، کس کس کو بتاؤں۔ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا بس تمہارے لیے رگڑا لگنے والا ہے۔ اچھا ہم نے سوچا قرآن مردے بخشوانے کے لیے، نہیں، قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہمیں سیدھے راستے پر لے کے آنا ہے۔ وقت بھی ہو گیا ہے، باتیں بہت ساری تھیں، لیکن جن لوگوں کا آپ نے اعزاز کیا نا، جن کو عزت دی، ان کو عزت دینی بہت ضروری تھی۔ جن کی ہم نے حوصلہ افزائی کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی بہت ضروری تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ آئندہ اور آنے والے دنوں میں پورے ملک میں ایسے لوگ آئیں اور جن کی آپ لوگ عزت افزائی کرتے رہیں۔ اور بڑے ہی ادب کے ساتھ مسلم مہاسبھا کو ایک تھوڑی سی اور گزارش ہے کہ اگلی بار جب آپ مجھے بلائیں تو اس یہ جو آپ نے سمیلن رکھا، کیا کہتے ہیں اس کو، پرتیبھا سمیلن،
تو ڈسٹرکٹ میں جتنے ٹاپر آئے ہوں ان سب کو بلائیں، پھر ٹاپروں کا پھر دھرم نہ دیکھیں، سر ایک کی آپ اس کا سمان کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرتیبھا جو ہے وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ان کا کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہ زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں۔ جتنے سرمایہ دار ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ چھپ کر غریبوں کی مدد کریں، جو بچے پڑھ نہیں سکتے ان کی فیس دیں، شور مچا کے نہیں، آگے بڑھیے۔ بس کمال یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے دین کے خلاف یہ بات کی، فلاں نے یہ کی۔ میں یار کچھ بات ہے تو تبھی تو کوئی بات کی، تم کس چکر کے اندر لگ گئے؟ اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازا، آپ عزتیں بانٹنا شروع کیجئے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔